تھے خدا تعالیٰ کی کتابیں اس سبق تک، اور اگلا سبق تھا رسول اور نبی، یہ بھی مکمل ہم نے کر لیا۔ اگلا اور جو آج پڑھنا ہے وہ سبق ہے ہمارے نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی یہ سبق کا نام ہے۔ یہ ہمارے نبی کو ماننا، نبی آخر الزماں کو تسلیم کرنا عین اسلام ہے، مطلب یہی اسلام ہے۔ ورنہ خدا کو تو لوگ، ہر انسان جو ہے، ہر مذہب کا انسان اپنے اپنے طریقے سے خدا کو مانتا ہے، لیکن اصل مسلمان وہی ہے کہ جو ان دین جو اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری رسول کے لائے ہوئے مذہب کو فالو کرے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر کوئی اسلام کے بعد کسی مذہب کو تلاش کر رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا یہ تلاش کرنا بیکار ہے، اور اس کی یہ جستجو بالکل رائے گاں ہے، کیونکہ یہی اصل مذہب ہے۔ اب اسی پر عمل کیا جائے گا قیامت تک۔ سوال کیا گیا ہمارے نبی، دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے رسول، اصل میں نبی لفظ عام ہے۔ عام اور خاص یہ دو ہوتے ہیں اردو اصطلاح میں، اردو عربی اصطلاح میں، اسلامک اصطلاح میں۔ عام لفظ وہ ہوتا ہے کہ جن میں سارے لوگ شامل ہو جائیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ آج ہمارے یہاں پارٹی ہے، عام لوگوں کی بھی دعوت ہے۔ عام لوگوں کی دعوت یعنی جو ہمارے کانٹیکٹ میں زیادہ مطلب قریبی نہیں ہیں، ان کی بھی دعوت ہے۔ اور خاص ہمارے یہاں آج پارٹی ہے، اس میں بڑے بڑے خاص لوگوں کو بلایا گیا ہے، آپ بھی تشریف لانا۔ تو خاص لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ بہت بہت کانٹیکٹ کے، بہت بہت کلوز جو دوست ہیں یا بہت ریلیشن والے ہیں، بہت قریبی لوگ ہیں، وہ خاص ہوتے ہیں۔ اب عام اور خاص کا مطلب یہی ہوا کہ عام یعنی کوئی بھی انسان، اور خاص عام میں جو ہے خاص بھی داخل ہو جاتے ہیں، آپ یہ مان کے چلیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص میں خاص ہی رہتے ہیں لوگ، عام نہیں آ پاتے ہیں۔ تو جب ہم نے کہہ دیا ہمارے نبی تو اس میں رسول بھی آ گئے، ظاہر سی بات ہے ہر نبی رسول ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ہمارے رسول، تو شاید کسی کو پڑھنے والے کو یہ ہوتا شاید یہ رسول ہی ہیں، نبی نہیں ہیں، ایسا کچھ۔ تو کہا نہیں ہمارے نبی، یعنی نبی عام لفظ ہے نا، اس لیے۔ سوال ہمارے نبی کون ہیں، یعنی ان کا نام وغیرہ بتائیں پورا ہیں تفصیل سے۔ جواب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ، محمد نام ہے اور مصطفیٰ وصف ہے، ایڈجیکٹو ہے، صفت، جسے ہندی میں، آپ لوگ ہندی جانتے ہوں گے تو بشیشڑ بولتے ہیں نا، جو ایک خوبی والا نام ہوتا ہے، اس کے صفاتی نام میں سے ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی ہے اللہ کا چنا ہوا بندہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، محمد نام آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دادا نے جو ہے تجویز فرمایا تھا، اور احمد بھی نام ہے جو آسمانوں میں ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا، یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اچھا، جو بروز دوشمبہ بولتے ہیں پیر کے دن، شمبہ اتوار کو، دوشمبہ پیر کو، اور سے شمبہ منگل کو، اور چہار شمبہ جو ہے منگل کے بعد جمعرات کو، پھر آدینہ جمعہ کو بولتے ہیں، ٹھیک۔ آگے دیکھو، جو دوشمبہ بروز دوشمبہ یعنی کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے، تشریف لے کر کے آئے تھے، ٹھیک۔ ان کے والد، یہ تاریخ مطلب جو ہے بہت زیادہ مفسرین نے بیان کی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی اختلاف ہے، اس کے علاوہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے، کوئی 531 بتاتا ہے، کوئی 500 کچھ بتاتا ہے، تو لیکن یہ تاریخ بہت متعین ہے، مطلب بہت سارے مؤرخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو حضرت نے چوچرا کیے بغیر ایک ہی تاریخ یہاں نقل کر دی، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے عام طور سے لکھی گئی کتاب، لیکن ہے زبردست یہ کتاب، سب لوگ پڑھیں تو اچھا رہے گا عام انسان کے لیے۔ ان کے والد کا نام، یعنی ہمارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ عنہم اجمعین، یہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو ہے اس لیے لگا دیا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت فرمانے سے قبل ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ دین حنیف پر ہی تھے، دین حنیف جو ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب تھا۔ آپ کی ظاہری زندگی 63 سال کی ہوئی ہے، یعنی برس کی ہوئی ہے، اور 53 سال آپ نے جو ہے مکہ شریف میں گزارے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں آپ نے تشریف فرما رہے۔ اچھا، 12 ربیع الاول 11 ہجری، ہجری مطلب وہ جو آپ نے ہجرت فرمائی،
11 ہجری اور 12 جون 632 عیسوی میں وفات فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، یعنی قبر اطہر، جہاں پر آپ کا جسد اطہر موجود ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، فتح رضویہ شریف۔ یہ ہیں ہمارے نبی، بہت مختصر طور پر انہوں نے بیان کر دیا ہے، ورنہ آپ کی سیرت پاک کا ہے پورے دن پوری رات لکھتے رہیں تو یقین کیجئے گا آپ کی سیرت پر جو ہے روشنائیاں ختم ہو جائیں، پیجز ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی سیرت طیبہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال کیا گیا ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں تو بیان کیجیے گا، وہ کیا ہیں کچھ خوبیاں؟ تو کہا کچھ ہی بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں تو یہ بچوں کے لیے چھوٹی سی کتاب لکھی گئی ہے۔ اچھا، سوال ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے گا۔ جواب، ہمارے نبی جو ہیں سید الانبیاء، نبی الانبیاء ہیں۔ سید الانبیاء مطلب نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور نبی الانبیاء انبیاء کے بھی، انبیاء مطلب نبی، نبیوں کے نبی ہیں، یعنی کہ سارے نبی آپ کے امتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نبیوں کے نبی ہوں گے تو سارے اور نبی جو آپ کے امتی ہوں گے نا، یعنی انبیاء اکرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ اچھا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم مانے مہر، اور نبیین مانے نبیوں کی مہر۔ مہر کا مطلب، اب جب ہم کسی پارسل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے نہ اس میں جو ہے رد و بدل کیا جا سکتا، نہ کوئی چیز اندر کی جا سکتی اس پارسل کے، نہ اس کے باہر کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس میں ہم نے مہر لگا دی ہے، فائنل پروسیس ہم نے ختم کر دیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو جس کے پاس ہی پارسل جا رہا ہے وہی کچھ کرے گا۔ تو ایسے ہی مہر لگا دی ہے نبیوں کی مہر ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہے، نبی آخر الزماں کے بعد، یعنی کہ اب کچھ اگر ہوگا تو دنیا کے ختم ہونے کے بعد ہی کچھ ہوگا نبیوں کا سلسلہ۔ تو یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو خاتم النبیین ہے نا، فرمایا، تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دماغ لگائے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ قرآن عظیم میں اپنا دماغ لگانا اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے وہی قرآن پاک کی آیات سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے سوا تفصیل اپنی عقل لگاؤ گے تو یہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اور تفسیر بالرائے جو ہے یہ حرام ہے، اپنی عقل سے تفسیر کرنا۔ یعنی خاتم النبیین کا مطلب ہے یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونا، آپ لوگ سن رہے ہیں اس کا مطلب، جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے، یعنی جو یہ مانے کہ نبی آئے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کوئی یہ کہے کہ نبی آ سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے، آئے گا اور آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں نبی کوئی آئے گا، تو یا پھر جو ہے نبی بھی ہمارے زمانے میں یا پھر آنے والے زمانے میں قیامت تک کبھی نہ کبھی نبی آئے گا، تو ایسا ماننے والا جو ہے فوراً کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی یہ کہے نہیں ممکن ہے نبی کا آنا جو ہے ممکن ہے، نبی کا آنا ممکن ہے، تو ایسا شخص جو ہے بددین و بد مذہب ہے۔ اب دیکھو، ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے۔ شعر یاد آ رہا ہے امام اہل سنت کا۔ آگے دیکھو، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، حضور کی فرما برداری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ اللہ کی رضا کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، خوشنودی، یعنی کہ راضی کرنا۔ ساری مخلوقات اللہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ہم آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نبی ہم سے راضی رہیں۔ اچھا، اور یہ راضی رہنے کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن یہ شان نبوت دکھانا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، کس نے کیا عمل کیا، کس نے کیا کچھ کیا، وہ اگر
میدان محشر قائم نہ کرے اور سب کو ایسے ہی ختم کرنے کے بعد ہی مطلب موت کے بعد ہی ڈائریکٹ جنت یا جہنم بھیج دے تو کیا اس پہ فرق پڑے گا؟ وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کر سکتا ہے، تو اسے مطلب جو ہے محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے بھائی، وہ بھی تو دکھانا ہے کہ ہمارے نبی کو تم لوگوں نے جس طرح سے مطلب جو ہے نہیں مانا، جنگیں کی ہیں ہمارے نبی کے خلاف، تو آج تو دیکھ لو، مرتبے دیکھو ہماری بارگاہ میں، جب پتہ چلے گا تمہیں ہماری بارگاہ میں رتبے دیکھو گے نبی کے، ہیں تم نے جنگیں کی ہیں، منصوبے سازیاں کی ہیں دارالندوہ میں بیٹھ کر کے، اور بڑے بڑے پلان کیے ہمارے نبی کے خلاف، ہیں ایسے غلیظ پلان جن کا دماغ میں گمان آنا بھی بالکل محال اور بالکل حرام ہونا چاہیے، بلکہ حرام سے بھی اوپر ہونا چاہیے، ایسے ایسی منصوبے سازیاں کی ہیں، تو کہا آج دیکھو، آج دکھائیں گے ہم اپنے نبی کی شان، تو کہا بس یہی ہے سبب، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ صرف جو بھی آیات بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، وہ ساری کے ساری ہمارے نبی کی شان دکھانے کے لیے ہیں، بس اس سارے کا جواب یہی ہے، ورنہ اعتراض کے جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے، ورنہ اعتراض ختم نہیں ہوں گے اللہ کی جناب میں۔ آگے دیکھو، حضور کی فرمانداری اللہ کی فرمانداری ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہیں، دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس طرح ملاحظہ مطلب دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے، اوپر نیچے آگے پیچھے سب یکساں دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اطہر کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جو ہے جلوہ فرما ہے، اور وہاں سے ہی ساری کائنات کو جو ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنی ظاہری حیات میں بھی ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ انی لاراکم وراء ظہری، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں، تم لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے اوپر یا مجھ پر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے، میں نماز ضرور پڑھاتا ہوں لیکن پیچھے کس طرح سے تم رکوع کر رہے ہیں ساری کی ساری ڈیٹیل مجھے ملتی ہے۔ مفسرین نے مطلب جو ہے یہ بھی فرمایا ہے مورخین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دو آنکھیں آگے ہوا کرتی تھیں اور دو مطلب جو ہے دونوں شانوں کے درمیان تھیں، لیکن کچھ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ علم ہی دیا ہوا تھا کہ ساری چیزیں آگے پیچھے اوپر نیچے چاروں طرف کی آپ جو ہے ملاحظہ فرمایا کرتے، اتنی ہارڈ آپ کی قوت تھی، اتنی زبردست آپ کو جو ہے طاقت دی ہوئی تھی۔ تو کہا ہے مجھ پر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے، تو انی لاراکم وراء ظہری، میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی وہی دیکھتا ہوں جو پیٹھ کے اپنے چہرے کے سامنے دیکھتا ہوں، جس طرح سے چہرے کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اپنے چہرے کے سامنے، ویسے ہی میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں زمین آسمان کی، انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، مجھ کو زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور سارے خزانے کہاں کہاں ہیں، کہاں پر تیل ہے، کہاں پر سونا ہے، کہاں پر کیا ہے، کہاں پر کون سا خزانہ دفن ہے، ساری کی ساری جو ہے مجھے باتیں بتا دی گئی ہیں، اور میں ضرور دیکھ رہا ہوں ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ سب حدیث پاک ہے نا، اور یہ وہ حدیث پاک سنا رہا ہوں یا وہ چیزیں سنا رہا ہوں کہ جو بالکل قطعی ثبوت ہیں، ایک طرح سے یعنی کہ بالکل معاملات جس میں ڈگمگ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شک کی وہ نہیں، جیسے کہ کوئی حدیث پاک ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ارے یہ ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، صحیح ستہ کی حدیث پاک ہیں۔ اب آپ دیکھیں بلا وجہ کی خرافاتیں کر رہے ہیں کہ ارے تم نے نبی کو اللہ کے مطلب جو ہے اللہ کے برابر کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ارے خاک، اللہ کے برابر کون کس کو کر رہا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے نیچے جو کچھ بھی اگر کچھ ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، بس ہم اللہ کے برابر نہیں کر رہے ہیں۔ شرک اور کفر کا جو فتویٰ تم لگا رہے ہو تو وہ لے لو، اپنا لے جاؤ یہاں سے، بلا وجہ کی خرافاتیں کر رہے ہیں کہ تم نے نبی کو یہ کر دیا، وہ کر دیا، بدعتی ہو، رضا خانی ہو، ان لوگوں کو سمجھائے، کون سمجھائے؟ جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اچھا آگے دیکھو، ہاں کہہ رہے دنیا کے ہر گوشے ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے ساری کی ڈیٹیل رسول پاک پر موجود ہے، جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر جو ہے اوپر نیچے دیکھے اور رائی کے دانے کو دیکھے۔ آپ کے لیے، رسول پاک کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی تھی، نہ بن سکتی ہے،
یہ ہے جملہ بہت اچھا رہے گا، لیکن پھر بھی کوئی دقت نہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کہاں کیا ہو رہا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، کیفیت مطلب حالت، دل کی ایک حالت کا نام ہے خشوع، جس میں انسان بالکل مایوسی کا شکار، مطلب ایک طرح سے مطلب بہت تفکر میں، بہت سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، اسے خشوع، یا کسی سے اچھی خاصی لو لگا لیتا ہے، اسے خشوع کہتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی یاد میں مگن ہو جانا۔ تو اس کیفیت کا نام جو خشوع ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اعظم، آخری رسول، اس کیفیت کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، ہر قول و فعل، قول مانے بات، فعل مانے کام، ہماری ہر بات اور ہر کام کی حضور کو ہر وقت خبر ہے، ہر وقت خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مت کہنا گندی اور مطلب غلیظ باتیں لے کر کے مت آنا، ہر وقت کی خبر ہے، اس کا مطلب ارے وہ باتیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطلب جو ہے ان کی جناب میں متعلق ہو سکتی ہیں، اس کے سوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں بھی ایسے کہہ سکتے ہو، جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بول سکتا نہیں، مطلب کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ایسا وصف ہے جو اللہ کی قدرت تک پہنچنے کی رسائی نہیں، طاقت ہی نہیں رکھتا اس وہاں تک رسائی کی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو ہمارے ہر قول و فعل کی رسول پاک کو خبر ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے کا مطلب یعنی ساری دنیا میں جتنے بھی مطلب جو ہے انسان ہیں، جو کچھ بھی ہے، سارے لوگوں کی ڈیٹیل سے، یعنی سارا علم جب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف راجع ہے، الہی یرجع، جو ہے جس کی طرف سارے امر جو ہے لوٹ رہے ہیں، تو پھر مدبر الامور ہے، تو کیوں نہ ہو اپنے رسول پاک، اپنے حبیب پاک کو کیوں نہ عطا فرمایا ہو یہ وصف اور یہ خوبی اور یہ طاقت۔ اگلا سوال کیا گیا ہے، ہمارے نبی زندہ ہیں؟ بتاؤ۔ جواب، ہاں ہمارے نبی زندہ ہیں، ہمارے نبی اور تمام انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار اقدس نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں جو حدیثیں لی گئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ستہ سے لی گئی ہیں، یعنی جو صحیح حدیثیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، جو شخص انبیاء کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، جیسے کہ اسماعیل دہلوی نے کہا تھا 150 سال پہلے، ارے نبی کیا کوئی بھی ہو سب ارے تو نے کیا دیکھ لیا تھا کھود کر، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں؟ اپنے پڑوسی ملک دیکھو، پاکستان میں کتنے ایسے افراد جو ہے اور کئی سو سال کے بعد، بلکہ کئی سالوں کے بعد جو ہے جن کے قبر پاک کو کھولا گیا، ایسا ہی جسد پاک ان کا نکلا، تو نبی کے بارے میں کیسا غلیظ عقیدہ رکھتا ہے، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں؟ اس کے لیے بتاؤ کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا بکنے والا گمراہ بد مذہب خبیث انسان ہے، اسے یہی نہیں پتا اللہ کی رسول کی جناب میں اور ان کی بارگاہ میں کیسے الفاظ بولنے چاہیے۔ قیامت کا بیان۔ سوال، قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قیامت یعنی کھڑا ہونا، تو وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن کو جو ہے قیامت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آج قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ جس دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، ایک فکر ہوتی ہے انسان کو، بیٹھتا کہاں ہے سکون سے، سارے کھڑے ہی ہوتے ہیں، تو اس دن ایک فکر ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی جس دن ہر ایک کو ایک فکر ہوگی، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میرا حساب و کتاب ہو جائے، میرا حساب و کتاب ہو جائے، میں جلدی سے بری ذمہ ہو جاؤں۔ تو بتائیں کسے کہتے ہیں قیامت؟ جواب دیا حضرت نے، قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن جس دن دم نہیں ہے، دن ہے یہ، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور، دیکھو میں نے بتایا نا سور کیا ہوتا ہے، وہ شروع سبق میں نے کہا تھا، سور آگے آئے گا، تو اب دیکھو سور کیا ہوتا ہے، کہا سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، ہم نے سمجھنے کے لیے سینگ کہہ دیا، ورنہ وہ چیز ہی الگ ہے یار، وہ دنیا، یہ دنیا، دونوں میں بڑا فرق ہے، تو چیزوں میں بھی فرق ہوگا، ہم نے سمجھنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ سور سینگ کی شکل، یعنی جو جانوروں کے سینگ ہوا کرتے ہیں، شروع میں پتلے، پھر موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت بڑے، یہ کہ ہوتا ہے نا جسے ہم جو ہے اپنی اردو اور دہکانی زبان میں، قدیم اردو میں بھونپا بولتے ہیں، اور وہ آج بھی جو ہے پاکستان میں یوز کیا جاتا ہے آزادی کے موقع پر۔
تو وہ جو ہے اسی کی شکل کا ہوتا ہے سور، جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ یہ زمین آسمان کا ذکر اس لیے کر دیا، جب زمین آسمان اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہی ختم ہو جائیں گی تو پیڑ درخت وغیرہ اور ہم تمہاری کیا اوقات ہے، ہم تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کہا یہ سب پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن ہوگا۔ کون سی سن ہوگا نہیں بتایا کس سن میں ہوگا یہ بھی نہیں بتایا، یہ بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی تاریخ ہوگی، اور کتنی سالوں کے بعد آئے گا یہ بھی نہیں بتایا۔ ان الساعۃ لقریب، اس طرح کی کلمات آئیں کہ ہم جو ہے بہت قریب ہیں قیامت کے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیوں کا فاصلہ۔ میری یہ دو انگلی جو دکھ رہی ہیں سبابہ اور وسطیٰ، یعنی کہ جو کلمے والی اور بیچ والی انگلی، ان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے تو سمجھ سکتے ہیں ایسا ہی میرے اور قیامت کے بیچ میں فاصلہ ہے، یعنی بہت قریب ہے قیامت۔ اور قیامت تو پوری صورت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے نام سے قرآن پاک میں۔ تو کہا اگلا سوال کیا کچھ نشانیاں تو ہوں گی اس کی، کہا ہاں ہے نا۔ جواب، جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں گے تو اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دینے لگیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، ساری باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں جو ہے گناہ زیادہ کر رہے ہیں بھائی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی صاحب، ایک آنکھ سے کسی کو کوئی دیکھنے کے مطلب برداشت نہیں کر سکتا ہے بھائی صاحب، وہ عروج پا کیوں رہا ہے، وہ اتنی ترقی کر کیوں رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ سب سے بڑا جرم تو یہی ہے گناہ۔ اچھا، اور حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، بغیر حرام کام کیے اس کے دن نہیں گزر رہے ہیں، اس کے لمحات حرام کام میں گزر رہے ہیں۔ لمحے جو سیکنڈ کی ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے لمحہ، آپ دیکھیں اس کا وہ لمحہ تک جو ہے حرام کام میں گزر رہا ہے، ماں باپ کو تکلیف دے رہا ہے اور غیروں سے میل جول رکھ رہا ہے۔ غیروں سے مطلب جو ہے جو اپنے عزیز نہیں ہیں، عزیزوں کو تو پریشان کر رہا ہے لیکن غیروں سے جو ہے میل جول اٹھک بیٹھک کر رہا ہے۔ غیروں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے دیوبندی وہابی یا پھر غیر مذہب کے لوگ، تو ان سے اچھی خاصی اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، اچھا خاصا میل جول رکھ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے اور زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں گزرے گا، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے گا، زکوٰۃ بھی مشکل ہو رہی ہے، کتنا مال اس کا سال میں آ رہا ہے کچھ اسے اندازہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کی اس کے فکر نہیں ہے، پتہ ہی نہیں زکوٰۃ بھی ہوتی ہے اسلام میں، صرف دعویٰ کر رہا مسلمان ہے نام کا مسلمان، خاک مسلمان ہے تو، جب اسلام اور مسلمان ہونے کے تقاضے ہی نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو کس بات کا مسلمان ہے تو کہہ رہا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے گا، بالکل پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی شاعر بننے کے لیے مولوی بننا ہے، کوئی جو ہے مقرر بننے کے لیے مولوی بننا ہے، خدا خیر فرمائے۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا، بالکل ہر جگہ ناچ گانا ہے، جہاں دیکھو بس میں بیٹھے تب ناچ گانا ہو رہا ہے اور ٹرین میں بیٹھے ناچ گانا ہو رہا ہے، ہر جگہ ناچ گانا ہے، کوئی ایسی جگہ تمہیں نہیں ملے گی آج۔ ہم اپنے انڈیا میں یہ حالات ہیں تو ادر کنٹریز کی کیا بات، ادھر تو بھائی صاحب پوری جہنم ہے۔ آگے دیکھو، بدکار لوگ قوم کے پیشوا ہوں گے اور لیڈر ہوں گے، بالکل ہیں، بڑے جو جتنا بڑا کم بخت ہے وہ اتنا بڑا سپر ہے، مطلب وہ اتنے بڑے عہدے پر دنیاوی عہدے پر فائز ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنا بڑا ڈاؤن ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ودھایک ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا مطلب ہے منتری ہوتا ہے۔ آگے تو کو چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے۔ دیکھیں آپ چرواہے وہ لوگ جو بکریاں چراتے ہیں، بھینسوں کو چراتے ہیں، یہ بھینسوں کو چرانے والے اور بکریاں چرانے والے پہلے کے ذلیل قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، ان سے تشبیہ دی حدیث پاک میں کہ یہ جو ذلیل قسم کے لوگ ہیں نا، کہ جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے بکریاں اور بھینسیں چرانے والوں کو، تو وہ لوگ جو ہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ تو بچپن ان کا ایسا گزرتا ہے، لیکن کچھ سالیں ان کی ایسی وتلک الایام نداولها للناس کہ کچھ دن ایسے پلٹ کر کے آتے ہیں، پھر وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں جو ہے عیش کرتے ہیں۔ کوئی کبھی بچپن میں چائے کہیں کچھ بیچتا ہے، تو کہیں پھر جو ہے دن ایسے پلٹتے ہیں تو اس کو جو ہے مطلب دن ایسے عروج پہ پہنچاتے ہیں کہ بلڈنگیں اس پر رشک کرتی ہیں کہ یہ صحیح آیا ہمارے قبضے میں۔ اب کہا تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اگلا سوال ہے جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے حکم بتائیں، حکم کیا ہے؟ کوئی یہ کہے نہیں قیامت وغیرہ کہاں آئے گی،
تو ایسا شخص یعنی قیامت کا انکار کرنے والا، قیامت قائم ہونا، جواب میں حضرت نے فرمایا ہے قیامت قائم ہونا حق ہے، قائم مطلب قیامت کا واقع ہونا یا قیامت آنا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ کئی آیات میں اس کی تشریح آئی ہے اور کئی جو ہے احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو اس لیے وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اور مائک کو انمیوٹ کر لیں۔